جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی جو کڑواہٹ ہے وہ آخرت کی مٹھاس ہے، اور دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں روزانہ بہت سارے ایسے کاموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو وقتی طور پہ ہمیں لذت دیتے ہیں، وقتی طور پہ ہمیں مزہ دیتے ہیں، اور ان کے اندر کشش ہوتی ہے۔ اور ان کاموں میں سے بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی یا شریعت کے مخالف کام ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ ایسے کام ہیں جو شریعت کے مخالف ہیں لیکن انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، ان کے اندر اتنی کشش ہوتی ہے کہ شریعت کے مخالف ہونے کے باوجود بھی انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، اس کے اندر مٹھاس نظر آتی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا کی جو مٹھاس ہے وہ آخرت کی کڑواہٹ ہے، کہ ایسے کام جو اللہ کی نافرمانی میں آتے ہیں، شریعت کے دائرے سے باہر آتے ہیں، شریعت کے مخالف آتے ہیں، انسان وہ کام کر گزرتا ہے تو وقتی طور پہ اس میں اٹریکشن اور لذت محسوس ہوتی ہے، کشش محسوس ہوتی ہے، لیکن دنیا کی وہ لذت اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے چند لمحوں کی جو لذت ہے وہ انسان حاصل کرتا ہے، اور آگے آخرت میں وہ کڑواہٹ ہوتی ہے، اور ایسے کام کا صلہ جو ہے وہ آخرت میں کڑواہٹ ہے، جو ایسے لوگوں کو جہنم کی صورت میں دیا جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ دنیا کی جو کڑواہٹ ہے وہ آخرت کی مٹھاس ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کہ ایسے کام جو کرتے ہوئے انسان کی جو ہے وہ طبیعت سست ہو جاتی ہے اور کڑواہٹ محسوس کرتا ہے، اس کو ان کاموں کے اندر اتنی دلچسپی نہیں ہوتی، یا کرتے ہوئے وہ جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جس طرح کہ آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہو، بستر کو چھوڑنا پڑتا ہے، نیند کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد وضو کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بظاہر تو کڑوی لگتی ہیں، لیکن فرمایا کہ جو دنیا کی کڑواہٹ ہے وہ آخرت کی لذت ہے۔ تو اس میں ہمیں جو ہے وہ شریعت کی حدوں کو توڑنا نہیں چاہیے، اپنی من مرضی کرتے ہوئے یا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفسانی خواہش کی خوشی کے لیے اس کی پیروی کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، لیکن وہ آخرت میں اس کا صلہ جو ہے وہ کڑواہٹ کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ ملے گا۔ اور کڑواہٹ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ تو بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی شریعت کے مخالف نہیں چلتا، چاہے دنیا میں نیک اعمال کرتے ہوئے اسے کتنی ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، لیکن وہ ان اعمال کو بجا لاتا ہے جن میں اس کا رب راضی ہوتا ہے، جو شریعت کے مخالف نہیں ہوتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا رستہ ہوتا ہے۔ تو جب انسان ایسے رستے کو اپناتا ہے تو اس کا صلہ پھر جنت ہے۔ جب جنت میں جائے گا تو پھر اس کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام انعام و اکرام بھی عطا کیے جائیں گے، اور ہر جو انعام ہے اس سے ملے گا، اور ہر قسم کی خواہش بھی انسان جو ہے وہ جنت کے اندر پوری کر سکے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر چلیں۔